السلام علیکم دوستو، لیٹ نو کہ ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قرآن شریف کے میراکل اور عجائب و غرائب سے کے ایک اور سیشن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جانیں گے قرآن شریف کے منزلوں کی ترتیب کے بارے میں، کتنا بہترین اس میں طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور کیا زبردست عجائب و غرائب ہے۔ چلے بنا وقت گوائے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تمہیں اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا تمہارے جو مددگار ہے انہیں بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پچھلے ابواب میں ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی صورتوں، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف کی صورتوں اور پاروں کے درمیان کتنا بہترین ربط تھا، کتنا بہترین جڑاؤ تھا، اس کا گراف دیکھتے ہی بنتا تھا۔ اس کا بھی ایک گراف آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ قرآن شریف کی صورتوں اور پاروں کی تقسیم حسابی زبان میں ترتیب کا ایک معجزہ ہے، یعنی کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی طرح۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے اور فارمولے کے طور پر دیکھا جائے، اگر گراف کے طور پر دیکھا جائے تو کیا زبردست ربط بنتا ہے اور دیکھتے آنکھیں دنگ کی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس بات کا واضح اور غیر مبہم ثبوت ہے کہ اس عظیم پیغام کی کتابی شکل میں ترتیب تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہمارا پورا ایمان ہے۔ مندرجہ ذیل میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا عمدہ ترین طریقہ بھی کسی عجیب حسابی نظام کا حصہ ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے 7 منازل مقرر کی ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا شوق رہتا تھا۔ وہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر لیا کر، یعنی کتنا ان کو شوق تھا۔ تو قرآن شریف پوری طرح سے نازل ہو گیا اور جب نازل ہو بھی رہا تھا تو انہیں بہت شوق رہتا تھا قرآن شریف کو ایک ختم کرنے کا شوق رہتا۔ ان کا ایک یہ تھا کہ جب تک عمل نہیں کر لیتے تو وہ ایک طرح سے آیت پڑھا، اس پر عمل کیا، پھر آگے بڑھے۔ ایک طرح سے 23 سالہ میں انہوں نے پورا ایک طرح سے ظاہری قرآن کو ثابت کر دکھا دیا اپنے عمل سے قرآن کو۔ یہ غالباً اس زمانہ کا واقعہ جب وحی الہی اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی یا پہنچنے والی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جلد از جلد پورے قرآن پاک کا دورہ کرنے کا نہایت شوق رکھتے تھے۔ اس شوق کے عالم میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کریں؟ چونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، یعنی کہ پوری طریقے سے ایک ڈسپلن سکھاتا، ہمیں ایک مینر سکھاتا ہر چیز میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک بار، یعنی روز اتنا تقریباً ایک پارہ، لگ بھگ ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک جوان نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اس سے زیادہ طاقت ہے، مزید اجازت دے۔ ان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے تم لوگ 15 دن میں ختم کر لیا کرو، لیکن کلام اللہ کے ان عاشقوں کے لیے یہ بھی کافی نہیں تھا۔ دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید رحمت فرمائیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر فرمایا تم قرآن حکیم کو 7 منزلوں میں پڑھ لیا کرو۔ 7 منزلوں کی ترتیب، اور ہم دیکھیں گے کہ 7 منزلوں کی ترتیب کس طرح سے ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے۔ روایات اور احادیث مبارکہ کے مطابق قرآن حکیم کی منازل حسب ذیل ہے۔ 7 منازل ترتیب کا خاکہ، اس میں 4 کالم بنایا گیا، اس میں کالم اے میں منازل کے بارے میں بتایا گیا ہے، کالم بی میں صورت سے صورت، یعنی کہ ایک منازل میں کون سے صورت سے کون سے صورت تک ہے، معنی کہاں سے سٹارٹ اور کہاں ختم ہے۔ اور سی کالم میں تعداد صورتیں ہیں، یعنی کہ کتنے صورتیں ہیں ایک منزل کے درمیان۔ اور کالم ڈی میں ہے آخری صورت نمبر، یعنی کہ جہاں منزل ایک ختم ہوتا ہے تو وہاں آخری صورت نمبر کتنا ہے، جیسے کہ ایک منزل جہاں ختم ہوا تو آخری صورت نمبر کتنا ہے۔
چلیے اس طرح سے منزل 1 جو ہے سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک ہے، اس میں صورتوں کی تعداد 3 ہے اور آخری صورت نمبر اس میں 4 ہے۔ اسی طرح سے چلتے یہ لگتا چلتے جائیں گے تو اس طرح دوسرے منزل میں سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک ہے، جس میں صورتوں کی تعداد 5 ہے اور آخری صورت نمبر 9 ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آخری صورت نمبر پر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، 4 9 منزل کے حساب سے۔ اگر پھر تیسرے منزل میں آئے تو 16 بڑھ گئے، اور پھر چوتھے منزل میں آئے تو 25 ہو گیا، پھر پانچویں منزل میں آئے تو 36 ہو گیا، پھر چھٹے منزل میں آئے تو 49 ہو گیا، اور پھر ساتویں منزل میں آئے تو یہ ہے سورہ قاف سے سورہ ناس تک 65 اس میں صورتوں کی تعداد ہے۔ اس میں ساتویں منزل میں آپ دیکھیں کس طرح سے اس میں صورتوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور یہ 114 آخری اس میں صورت کا نمبر ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پہلے ہی منزل میں شامل ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ترتیب کا معجزہ کیا ہے، منازل میں ترتیب کا معجزہ۔ جیسا کہ پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم کے متعلق کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بے شک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اپنی خواہش اور خیال سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ اس لیے لازمی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن حکیم کو 7 منازل میں تقسیم کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا راز اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ وہ راز کیا ہے اور ان 7 منازل کی اہمیت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے یہاں بھی وہی حسابی طریقہ استعمال کیا ہے جو وہ پہلے صورتوں اور سپاروں کو متعلق کر چکے تھے۔ اوہ سبحان اللہ! منازل اور صورتوں کی نسبت کے درمیان جب گراف بنایا گیا تو آنکھیں حیران رہ گئی، عقل دنگ رہ گیا۔ قرآن پاک کی یہ ترتیب بھی اپنے اندر ایک معجزانہ حساب چھپائے ہوئے، ایک زبردست میتھمیٹیکل کیلکولیشنز چھپائے ہوئے ہے۔ اس لیے قارئین کو جدول نمبر 3 اور غراف نمبر 3 سے ملاحظہ کی زحمت دی جا رہی ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ جس طرح سپاروں اور صورتوں کے درمیان خوبصورت گراف تھا، ویسا ہی حیران کن نظم صورتوں اور منازل کے درمیان ہے۔ شروع میں گراف کی عمودی شرح قدر کم ہے، یعنی کہ شروع میں تو وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، گریجولی بڑھتا ہے، پھر اچانک سے ریپڈلی انکریز ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تلاوت میں قاری آگے بڑھتا ہے، بلندیوں کی طرف اڑان میں تیزی آتی جاتی ہے، اور 7ویں دن میں جب وہ آخری منزل میں سے گزرتا ہے تو روحانی ترقیوں کا کیا کہنا۔ آپ نے اس طرح میں دیکھا ٹیبل میں کہ 7ویں منزل میں آپ کو صورتوں کی تعداد، مطلب اس میں 7ویں منزل میں جو صورتوں کی تعداد پوری 65 ہے، جبکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، تو ریپڈلی انکریز کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے 7ویں منزل کی انتہا عرش بری ہے، آخر میں جا کر گراف روحانی بلندیوں کی جانب عمودی طور پر چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر منازل اور صورتوں کی تعداد کے جدول نمبر 3 پر یعنی ٹیبل نمبر 3 پر آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر منزل کے ساتھ 2 صورتیں کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صورتوں اور منازل کی یہ ترتیب مندرجہ ذیل حسابی فارمولہ کے تحت آ رہی ہے، یعنی ایک فارمولہ۔ اچھا، کسی منزل میں تعداد صورتیں، کسی منزل کے اندر جتنی صورتوں کی تعداد ہے = کتنا ہے؟ 2 گنے منزل پلس 1، یعنی کہ 2a+1۔ آپ دیکھیں گے منزل 1 صورتیں 2 گنے 1 + 1 3۔ اسی طرح منزل 2 میں صورتیں 2 گنے 2 + 1 5۔ منزل 3 میں صورتیں 2 گنے 3 + 1 7، یعنی کہ جو فارمولہ ہے C = 2a+1، جس میں a جو ہے منزل کا نمبر ہے، بس یہی اس میں چینج کرنا ہے، منزل کا نمبر، باقی ڈائریکٹ آپ کو آؤٹ پٹ مل رہا ہے۔ جیسے ہم کو صرف منزل نمبر یہاں چینج کرنا ہے، ایک جگہ پر صرف دیکھیں آپ کی 1 2 3 4 اس طرح سے چینج ہوا۔ منزل 5 یہاں پر پرنٹ غلط ہو گیا، منزل 5 2 گنے 5 + 1 11۔ اسی طرح منزل 6 2 گنے 6، یعنی کہ یہ سب ایکول ہے،
یہ سب برابر ہے، بس اس میں ایک جگہ پر چینج کرتے رہنا منزل کا، اور آپ کو صورتوں کی تعداد پتہ چل جائے گی، یعنی کسی منزل میں تعداد صورت پتہ چل جائے گا۔ اور منزل 7 میں باقی 65 صورتیں۔ قرآن حکیم کی منازل اور صورتوں کے درمیان تعلق کا گراف۔ دھیرے دھیرے شروع میں کم صورتوں کی تعداد رہی ہے، پھر اچانک سے 7ویں منزل میں ہائی لیول پر پہنچ گیا، اچانک سے 65 نمبر پورے صورتوں کی تعداد اس میں، اور 114 نمبر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی 114 سورہ ناس تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ آخری صورت نمبر، منازل کے نمبر اور تعداد صورتوں کے درمیان بھی مندرجہ ذیل حسابی فارمولہ ہے۔ منازل کا مربع، یعنی کہ جو منازل ہے اس کا اسکوائر کرو، پلس تعداد صورتیں، یعنی کتنی صورتوں کی تعداد ہے، اور آخری صورت کا نمبر D = C + A²۔ مثلا چوتھی منزل کا اگر حساب لگاتے ہیں، چوتھی منزل کا، تو منازل کا اسکوائر کرنا، یعنی کہ 4 × 4، یعنی مثلا چوتھی منزل ہے تو اس کا اسکوائر کر دیں، یعنی کہ 4 × 4 یعنی کہ 16، n پلس تعداد صورتیں کتنی تھی چوتھی منزل میں، تعداد صورتیں 9 تھی، اس کو جوڑیں گے تو یہ 25 آخری صورت کا نمبر نکل جائے گا، یعنی کہ ڈی نمبر جو اس ABCD جو ٹیبل تھا میں ڈی نمبر کالم میں آخری صورت نمبر کا جو کس طرح سے یہ نکالا گیا ہے، وہ اسی فارمولے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈی نمبر کالم کو کس طرح سے دریافت کیا گیا۔ اس فارمولے سے نکالا گیا کہ D = C + A² سے نکالا گیا، یعنی اس میں D کیا ہے، آخری صورت نمبر ہے، C کیا ہے، تعداد صورتیں، اور A کیا ہے، منازل کا اسکوائر۔ تو مثلا چوتھی منزل کے حساب لگائیں گے تو یہ 25 بنے گا آخری صورتوں کا نمبر، اسی طرح 7ویں منزل کا حساب لگائیں گے تو 7 کا اسکوائر کرتے ہیں 49، n + 65، یعنی کہ تعداد صورتیں کتنی، 65، ہم ٹیبل سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ٹوٹل بن گیا 114، یعنی کہ 7ویں منزل میں 114 آپ کو آخری صورت کا نمبر نکلے۔ کیا زبردست حسابی کیلکولیشن ہے، کہ ایک دم مطلب ربط اس میں اتنا زبردست ہے کہ کوئی ٹوٹا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہر کے لیے الگ فارمولہ بن رہا ہے، تو ایک ہی فارمولے پر فٹ ہو گیا۔ ان قرآنی حسابات میں اللہ تعالیٰ کا کیا راج ہے، جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہاں اولی الباب کے لیے فکر و تدبیر کا بڑا موقع ہے، یعنی کہ جو ہمیشہ ریسرچ میں لگے رہتے ہیں اور چھان بین میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں فکر و تدبیر کا بہت بڑا موقع ہے۔ مصنف کی استدعا ہے کہ آج کے حسابی دور کی، یعنی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، وہ اپنے پڑھنے والے سے درخواست کر رہے ہیں کہ آج کے جو میتھمیٹیکل جو دور ہے، ہمیشہ سائنس کے بارے میں بات ہوتی ہے، تحقیق کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو نوجوان ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں، طالب علم وہ ہمیشہ یہ دنیاوی جو میتھمیٹکس ہے اور سائنس ہے، اس پر کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز پر بھی ریسرچ کرنا چاہیے۔ مصنف کی استدعا ہے کہ آج کے حسابی دور کی نسبت سے قرآن حکیم کے ایسے معجزات کو مسلم نوجوانوں کے علم میں بہر صورت لایا جائے، تاکہ یقین کی دولت سے مالا مال و الحاد کے خلاف دلیل و ایمان کی قوت سے جارحانہ مقابلہ کر سکے، یعنی کہ یہ اس میراکل کو، اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو، اس ربط کو، اس جوڑ کو قرآن شریف میں جو ہر جگہ صورتوں اور پاروں کے درمیان اور بھی بہت جگہوں پر طرح طرح کے سائنس سے ریلیٹڈ، میتھ سے ریلیٹڈ، سماج سے ریلیٹڈ، معاشیت سے ریلیٹڈ، ہر طریقے سے، چاہے بینکنگ سسٹم ہو، چاہے سودی نظام ہو، چاہے صدقے کا سسٹم ہو، زکوٰۃ ہو، ہر نظام، ہر طریقے اس میں طرح طرح کے جو ہزاروں نالج جو دیا گیا اس کو ایک طرح سے وائڈ لیول پر اس پر اسٹڈی کریں، اور وائڈ لیول پر اس کو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے کہ ہر فیلڈ کا ایک مطلب ماہرین ہوتے ہیں، تو ہر فیلڈ کے ماہرین کو آپ اپنے پاس بیٹھائیں، پھر عالم دین کو بھی بیٹھائیں، ایک پوری ٹیم بنائیں، اور پھر طرح طرح سے اس میں سے خزانے اور موتی نکالے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سے ایک خزانے نکلیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے حساب داں تھے کہ انہوں نے قرآن کریم کی منازل کا تعین بھی ایک حسابی فارمولہ سے کیا، اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خصوصاً عرب جیسے ملک میں تو زیادہ سے زیادہ گنتی بھی 20 یا 70 کے ہندوز تک تھی۔ مربع یعنی کہ اسکوائر، ضرب، جمع، تفریق تو بہت دور کی بات ہے، اسکوائر کی بات تو دور کی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی حسابی نظام کے متعلق سوائے اس سے اور کیا کہا جا سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک اس طرح سے آپ نے دیکھا
کی منزلوں کا کس طرح سے زبردست ہے معجزانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا مقصد صرف اور صرف مطلب یہ دھیان دلانا ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ کس چیز کو یہ کریں، مطلب یہ قرآن شریف چونکہ ہر زمانے کے لیے کتاب آیا ہے، اور یہ ہر جمع چونکہ 1400 سالوں سے 1400 سال اس کے ہو گئے، لگ بھگ 1500 سال، اور یہ قیامت تک کے لیے اب کوئی کتاب نئے آنے والا نہیں، تو یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے دلیل ہے اور ایک دلالت ہے، اور یہ ہر زمانے کے لوگوں کے ذہن کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب یہ ایک طرح سے فٹ بیٹھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی یہ دور آ گیا تو اس کا جواب قرآن میں نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی دور آئے گا، کتنا بھی ایڈوانس دور ہو یا پھر کتنا بھی کیسا بھی دور ہو، ہر دور کے لیے قرآن صرف اللہ کے کرم سے شفا، ایک طرح سے سمجھ لیں شفا ہے، اور ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور بہت ساری چیزیں جیسے کہ وحی کا جیسے معاملہ ہے، اور بہت ساری جو چیز ہے جو اس میں لاجک نہیں ڈھونڈنا ہے، لاجک صرف اسی چیز میں جو ڈھونڈنا ہے جس کا مطلب بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یا اس ٹائپ کی چیز۔ لیکن جو احکامات ہے، جو وحی ہے، جو احکامات ہے، اس میں آپ دماغ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ہی اتنا مضبوط بنا دیا ہوتا، اتنا زبردست سوچنے کی قابلیت رکھ دی ہوتی، تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا، اور دین کے پیشوا کو نہیں بھیجتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کو بھیجنا اور اس پر حجت اور اس پر قائم کرنا کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا، تو اس وجہ سے اس بات کا دلالت کرتا ہے کہ انسان کا دماغ اس لیول کا نہیں ہے۔ جو انسان کے دماغ کو بنایا ہے، جو پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ابھی کے حالات کو بھی سمجھتا ہے، آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا احکامات نازل کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ امید ہے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شوق لائک سبسکرائب کرنا بولیں۔ السلام علیکم۔